السلام علیکم۔ تسکین دل چینل کو سبسکرائب کیجیے، جزاک اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک ایسے موضوع پر گفتگو کی جائے گی جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ اشکال کے اندر ہیں۔ وہ گفتگو یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر نکاح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس کے بارے میں قرآن و سنت کے مطابق انشاءاللہ مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 4 نکاح جو ثابت کیے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور صحابہ کرام کی سیرت سے، کہ جو محرم الحرام میں کیے گئے۔ سامعین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور کومنٹس کے اندر اپنی رائے دیجئے گا کہ ہماری گفتگو آپ کو کیسی لگی ہے۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی بھی ماہ مبارک کے اندر شریعت جو ہے وہ آپ کو نکاح کرنے سے ہرگز منع نہیں کرتی، کیونکہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مہینے کے اندر نکاح کو حرام نہیں کہا اور نکاح کو ناجائز نہیں کیا۔ آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر مہینے کے اندر کسی نہ کسی صحابی کا نکاح موجود ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کو حرام کرنا نہ تو کتاب سے ثابت ہے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے، اور نہ ہی اجماع امت سے ثابت ہے، اور نہ ہی قیاس سے ثابت ہے، بلکہ محرم الحرام کا مہینہ بہت زیادہ بابرکت مہینہ ہے، اور یہ صرف شریعت محمدیہ کے اندر بابرکت نہیں ہے بلکہ دنیا کے وجود کے وقت بھی یہ محرم الحرام کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، اور عاشورہ کا روزہ شروع اسلام کے اندر فرض تھا، تو اس وجہ سے محرم الحرام کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین محترم، آدمی 2 وجوہات کی بنا پر کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو غم لگا ہوا ہے، اور غم کی وجہ سے وہ خوشی والے کام کرنے سے قاصر ہے، وہ خوشی والے کام نہیں کرتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی شوق کے اندر ہے، اور شوق کے اندر ہونے کی وجہ سے وہ خوشی نہیں منا سکتا۔ یہ 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ محرم الحرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 2 وجوہات ہیں یہ محرم الحرام میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ پہلی بات تو آ گئی شوق کی۔ شریعت نے صرف 3 موقعوں پر سوگ منانے کی اجازت دی ہے، وہ بھی صرف عورتوں کو، مردوں کو نہیں۔ عورتوں کو صرف 3 موقع پر شریعت نے سوگ منانے کی اجازت دی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب اس کا خامند فوت ہو جائے تو فوتگی کی وجہ سے جب وہ عدت کے اندر بیٹھے گی تو وہ عدت کا زمانہ اس کے سوگ کا زمانہ ہوگا۔ اور دوسرا، جب شوہر طلاق دیتا ہے تو طلاق کی جو عدت وہ گزارتی ہے وہ عدت بھی شریعت کے اندر سوگ کی وجہ سے شریعت نے رکھی ہے۔ اور اسی طرح سے جب کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی ہمسایہ فوت ہو جائے تو اس وقت بھی صرف 3 دن عدت منانے کی اجازت ہے، سوگ منانے کی اجازت ہے، کہ 3 دن میں آپ کوئی خوشی والے کام نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین محترم، صرف یہ 3 وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی اس کے اندر خوشی کے کام نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات نحوست کی ہے، تو یقیناً یہ بات تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ محرم الحرام کا مہینہ تو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ تیسری بات آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو شہادت کا مرتبہ ہے یہ تو بہت بڑا مرتبہ ہے، اس کی خواہش ہر نبی نے کی ہے اور ہر صحابی نے کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے
کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ حضرت خالد بن ولید کو دیکھیے کہ آخری وقت کے اندر رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ موت کے غم کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ساری زندگی میدان جنگ کے اندر گزار دی لیکن اللہ نے مجھے شہادت کی موت نصیب نہیں فرمائی۔ تو وہ صحابی شہادت کی موت نہ ملنے کی وجہ سے بستر مرگ پر ہیں اور افسوس کی وجہ سے رو رہے ہیں کہ مجھے شہادت کی موت نہ ملی، بلکہ امام الانبیاء سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شہادت کی موت مانگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو مجھے شہید کر، میں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، اسی طرح پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شہادت کی موت مانگی ہے۔ تو شہادت کی موت کوئی ایسی موت نہیں ہے کہ جس پر غم منایا جائے، بلکہ اس پر خوشی منائی جاتی ہے۔ آپ اس کی مثال اس طرح سے لے لیجئے کہ اگر بارڈر پر کوئی فوجی شہید ہو جائے تو جب ماں سے کہا جائے کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا تو ماں رونے لگتی ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ تو اپنے ملک کے پیچھے لڑتا ہوا شہید ہو گیا تو تم یہ رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ ماں کیا کہتی ہے کہ یہ میری افسوس کے آنسو نہیں ہیں بلکہ خوشی کے آنسو ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ شہید تو ایسا مرتبہ ہے کہ ہر مسلمان خواہش کرتا ہے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی موت اللہ تبارک و تعالی نے ماہ محرم میں عطا فرمائی ہے۔ تو ماہ محرم حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے فضیلت والا نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین کو یہ فضیلت حاصل ہے، ان کی موت اور ان کی شہادت اس ماہ کے اندر ہوئی، یہ تو ان کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ اب ذرا وہ نکاح سن لیجئے کہ جو نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے جو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ یہ نکاح ماہ محرم کے اندر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، یہ بھی ماہ محرم میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، دوسرا نکاح حضرت عثمان کا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسین کا نکاح بھی ماہ محرم کے اندر کیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ محرم الحرام میں کتنے اہم قسم کے نکاح کیے گئے۔ اگر نعوذ باللہ ماہ محرم غم کا مہینہ ہوتا اور سوگ منانے کا مہینہ ہوتا تو کیا یہ نکاح اس طرح سے ہوتے؟ اب بعض سوال کرنے والے یہ کریں گے کہ بھئی یہ تو پہلے ہو چکے ہیں نکاح اور واقعہ بعد میں پیش آیا، تو بعد میں بھی تاریخی روایات کے اندر موجود ہے کہ بہت سے صحابہ نے اور صحابہ کی اولادوں نے اور تبع تابعین نے، اسی طرح سے بزرگان دین نے، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ یہ تو اب آ کر لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ محرم الحرام کو سوگ کا مہینہ سمجھنے لگے ہیں، جبکہ محرم الحرام تو انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ اور ایک اور حدیث آپ سن لیجئے، مشکات شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس آدمی نے فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کیا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا نکاح ماہ محرم میں ہی رکھیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ہم مصداق بھی بن جائیں اور جو ایک یہ روایت چلی آ رہی ہے اس کا بھی انکار ہو جائے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بھائی محمد طلحہ بخاری۔